बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती की जंग के आखिरी मरहले का आगाज हो गया। फाइनल राउंड में बराह रास्त इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर आमने सामने हैं, मगर सियासी तजिया निगारों के मुताबिक ये इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान नहीं बल्कि मुस्तकबिल में आने वाले हर वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान इख्तियारात की जंग का हतमी मरहला है। सियासी तजिया निगारों के मुताबिक अगले 72 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं और ईद से पहले ये जंग अपने हतमी नताइज दे सकती है या फिर ईद के बाद आखिरी मरहले के दूसरे फेज में भी दाखिल हो सकती है, क्योंकि आज हैं मेरे पास आपके लिए दो तीन इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स जो कि मुस्तकबिल के पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासी पेशरफ्त के हवाले से अहम तरीन और वाज़ेह इशारे दे रही हैं। एक है जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर वकला की चीफ जस्टिस से मुलाकात, और दूसरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस और GHQ के दरमियान ताज़ा तरीन राब्ते, जर्नैलों की वज़ीर-ए-आज़म से मुबैना मुलाकात, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पैदर पे मुसलसल 2 से 3 रोज़ में ये कहना कि इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं और अपने अरूज पर हैं। ये तमाम बड़ी डेवलपमेंट्स बड़े ही वाज़ेह इशारे दे रही हैं उस फाइनल राउंड की जानिब जो कि इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान है, और दो अमारतों के अंदर वकला और फौजी जर्नैलों की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं वो बहुत सारी अहम तरीन चीज़ों की जानिब इशारा कर रही हैं। मामला शुरू करते हैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से आने वाली बड़ी डेवलपमेंट से। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां तेज़ हो गई। पेपर्स की यानी कि जो कागज़ ख़रीदा जाता है उसकी ख़रीदारी मुकम्मल हो गई। अब ये बड़ा इशारा है, गुज़श्ता 2-3 दिनों से मुसलसल इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर मीडिया में इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से खबरें आ रही हैं। इससे पहले इसी प्लेटफार्म पर हम आपको आगाह कर चुके कि किस तरह से बाखबर हलकों की जानिब से ताकतवर हलकों के मुतल्लिक ये कहा गया कि उनकी जानिब से इलेक्शन के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन होगा किस माहौल में? इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस इमरान खान होगी या माइनस इमरान खान होगी? उसके लिए ये 3-4 दिन इंतहाई अहम है। इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक इक़दामात और इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी राय के मुताबिक, और इसमें मटेरियल बैलेट पेपर के लिए पेपर की खरीदारी मुकम्मल करने के हवाले से बता दिया गया। इलेक्शन मटेरियल और बैलेट पेपर की हिफाजत और स्टोरेज के हवाले से तफसीलात बताई गई, और उसके साथ साथ ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन यानी पूरे मुल्क के अंदर जो 266 कौमी असम्बली के हल्के और दीगर सूबाई असम्बली के हल्के हैं वहाँ पर पोलिंग स्टेशनों की फहरिस्त क्या होगी, कितने पोलिंग स्टेशन होंगे, उनकी पोलिंग स्टीम वो जो पोलिंग स्कीम है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। वोटों के अंदराज इखराज दुरुस्ती की आखिरी जो तारीख है 13 जुलाई, उसके ऊपर भी ब्रीफिंग दी गई कि इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील के लिए नादरा और तमाम इदारों से इलेक्शन कमीशन राब्ते में है। फिर डेटा बैंक भी कायम कर दिया गया पोलिंग स्टाफ की तैनाती के लिए, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हदायत दी है कि इंतखाबात के तमाम इंतजामात की बरवक्त और शेड्यूल के मुताबिक तकमील को यकीनी बनाया जाए और इंतखाबात के इंतजामात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पंजाब और कोयटा के हवाले से जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वहाँ पर भी उन्हें जो है वो ब्रीफिंग दी गई, और पंजाब में इलेक्टोरल ग्रुप्स की रजिस्ट्रेशन का काम 17 जुलाई को मुकम्मल करने के हवाले से भी तफसीलात फराहम की गई इस ब्रीफिंग के अंदर। अब ये अहम तरीन खबर किस बात की जानिब इशारा करती है कि ताकतवर हलकों ने जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन को बड़े वाज़ेह इशारे दे दिए थे कि 13 अगस्त से मामलात किसी सूरत आगे नहीं जा रहे। मौजूदा चीफ जस्टिस और आइंदा आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनके करीबी ज़राए का यह दावा है कि किसी सूरत पार्लियामेंट की मुद्दत में इजाफे के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से अक्सर मौलाना फजल रहमान बात करते हैं उसको बिल्कुल भी ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा, क्योंकि यह गैर आइनी और गैर कानूनी मामला है और मुद्दत पूरी होने के बाद मामलात इलेक्शन की तरफ जो है वो जाएंगे। दूसरा बड़ा मामला है इमरान खान के साबका करीबी साथियों, बल्कि मौजूदा भी कुछ को कह लें क्योंकि बाकायदा तौर पर अभी ऐलान नहीं किया गया, जिनमें
اسد عمر ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اسد کیسر ہیں، ان کی عدالتوں کے اندر ضمانتیں منسوخ ہوئیں، اور اس حوالے سے ہمارے کچھ دوست ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے کہ ایک ہی گاڑی میں کیسے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی پھر بڑی تیزی سے وہاں سے روانہ ہوئے۔ لیکن ہمارے سامنے اس وقت کچھ اور ہے، کچھ ڈاٹ ہم کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اسد کیسر کی ضمانتوں کی درخواستیں خارج کر دی گئیں۔ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ طاہر عباس سپرا نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے خلاف تھانہ ترنول میں، جبکہ اسد کیسر کے خلاف تھانہ سنگجانی میں درج مقدمہ تھا، درخواست خارج کر دی گئی۔ پیشی کے لیے علیحدہ آئے تینوں رہنما، لیکن ضمانت خارج ہونے کے بعد پھر وہ جب روانہ ہوئے تو وہ جس وقت آئے وہ مختلف دروازوں سے کچہری کے نکلے۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جو ہیں انہوں نے کمرہ عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ فیصلہ سنا اور پھر ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، جبکہ اسد کیسر جو ہیں وہ فیصلہ سامنے آنے سے پہلے ہی روانہ ہو چکے تھے۔ تینوں پر جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کی پیشی کے موقع پر مبینہ توڑ پھوڑ اور شہریوں کو مبینہ تشدد پر اکسانے کے حوالے سے مقدمات ہیں۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی عمران خان سے ایک ملاقات کر چکے ہیں، جس میں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کچھ تجاویز انہوں نے طاقتور حلقوں کی جانب سے ان تک پہنچائی گئی، عمران خان کے سامنے رکھی تھیں، جس پر عمران خان نے کوئی بھی ایسی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا جو کہ غیر جمہوری اور غیر آئینی ہو۔ اسی طرح اسد کیسر کا کل کا ٹی وی چینلز کو دیے جانے والا انٹرویو اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، زیر گردش ہے۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا بڑا سخت رد عمل بھی آیا تھا کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جہاں کے اوپر اسد عمر جو ہیں وہ کنفیوز ہیں۔ اب واضح رہے کہ اسد کیسر کی جانب سے پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا گیا، اسد عمر نے صرف پارٹی عہدہ چھوڑا ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی نے اس وقت کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں چھوڑا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ تینوں رہنما باہر ہیں، حالانکہ جو دیگر رہنما ہیں ان کے متعلق بڑا ہی واضح ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو باہر آ کے پریس کانفرنس کرتا تھا اس کو اسی شرط پہ رہا کیا جاتا تھا کہ آپ باہر آ کر پریس کانفرنس کریں، اور تمام جو داغ ہیں وہ جناب ان کے اوپر سے دھل جاتے تھے۔ اب یہ بڑی ڈیولپمنٹ اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ معاملات اب حتمی مرحلے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو وقت دیا گیا تھا شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو عمران خان کے حوالے سے وہ شاید اب ختم ہو رہا ہے، اور دوبارہ ان کی ضمانتیں منسوخ کرنے کے بعد ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے گا، کیونکہ ایک وقت میں کافی ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ تو ہوگی جناب خفیہ ہاتھوں کی کارروائی، اور دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کل عمران خان نے اسلام آباد جب وہ آئے، یہاں سے لاہور جانے سے پہلے انہوں نے سینئر وکیل سردار لطیف کھوسا سے انہوں نے اہم ترین ملاقات کی۔ ان کے گھر پر جو حملہ ہوا تھا کھوسا صاحب کی، اس کی انہوں نے مذمت بھی کی، خیریت دریافت کی، قانونی امور کے اوپر انہوں نے مشاورت کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعتزاز احسن ایک درخواست لے کر اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا چکے ہیں فوجی عدالتوں کے خلاف، جس میں اہم ترین ان کی 2-3 وائرل ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر جس میں انہوں نے سارا تیا پانچا کر کے رکھ دیا تھا 9 مئی کے واقعات کا، جو ٹی وی چینلز نے تو نہیں بتایا، لیکن اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کے سامنے رکھ چکے 1 2 3 اور 4 کر کے، جس میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ، بڑی ہی فصاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا تھا کہ کیسے 9 مئی کا واقعہ ایک جو ہے وہ پراسرار واقعہ ہے، اس کے پیچھے چھپے ہوئے پلیئرز کون ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، اور کس طرح سے سیاسی جماعت کے کارکنان کو اس واقعے کے اندر پھنسایا گیا اور پھر فوجی عدالتوں کے اندر مقدمات چلانا، یہ پورا ایک پلاننگ کا حصہ نظر آ رہا ہے، جس کے خلاف اعتزاز احسن جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ اور پھر لطیف کھوسا کا میں آپ کو بتا چکا کہ وہ اور اعتزاز احسن دونوں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اپنا ایک موقف جو ہے وہ رکھتے ہیں، ٹی وی چینل کے اوپر وہ بیان کرتے ہیں۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت میں ان کا موقف ملتا جلتا نظر آتا ہے۔ پاکستان کے خفیہ ہاتھوں، اسٹیبلشمنٹ مافیا اور ہینڈلرز اس وقت جو پاکستان کے سارے معاملات چلا رہے ہیں، وہ ان کے اس اپروچ کی بھی نفی کرتا ہے ان کا یہ موقف کہ جو ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے متعلق جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے۔ ایسے موقع کے اوپر یہ جو دونوں سینئر وکیل ہیں یہ ہیں انتہائی اہم۔ اعتزاز احسن عمران خان صاحب کے ہمسائے ہیں، لطیف کھوسا سے عمران خان نے ملاقات کر لی، وہ عمران خان کو ریپرزینٹ بھی کرنے جا رہے ہیں اہم ترین کچھ کیسز کے اندر۔ اب اس ماحول کے اندر خبر آتی ہے کہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا کی جناب ملاقات ہوئی، بڑی عمارت، سفید عمارت جسے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں پر سینئر وکلا اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات کی ہے، اور وکیل لطیف کھوسا نے بعد میں یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس سے ملاقات میں
کیسز جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے کیس کیونکہ پبلک کے انٹرسٹ کے ہیں، عوامی حقوق کا معاملہ ہے، جلد سماعت کے لیے مقرر ہوں گے، اور اسی حوالے سے ہم نے جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے درخواست بھی علیحدہ سے دائر کی ہے، کیونکہ کل لطیف کھوسہ صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں جمہوریت آئین کے تحت میسر بنیادی انسانی حقوق کے لیے تحفظ کے لیے پرامن جدوجہد میں تیزی لانے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ وکلا رہنما بھی تحریک چلانے کے حوالے سے اعلان کر چکے ہیں، عنقریب عید کے بعد پہلا فیز اور عید کے بعد دوسرا فیز ہو سکتا ہے، یعنی ایک انتہائی اہم ترین موڑ کے اوپر ہم کھڑے ہوئے۔ وکلا رہنماؤں نے، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے گزشتہ 40 دنوں کے اندر 9 مئی سے لے کر آج تک روزانہ کی بنیاد پر زمان پارک کے اندر مختلف شہروں سے، مختلف تحصیلوں سے، مختلف گاؤں سے، پورے ملک کے اضلاع سے، چاروں صوبوں سے، چپے چپے سے آنے والے پاکستان کے وکلا رہنماؤں، وکیلوں جن کا تعلق چاہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا نہیں تھا، ان کے ساتھ روزانہ کی بنیادوں پر ملاقات کی۔ وکلا کی جانب سے پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی جدوجہد جو ہے، بحالی جمہوریت کی جدوجہد، انسانی حقوق کے لیے عمران خان کی جو تحریک ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ وکلا رہنما روزانہ کی بنیاد پر آتے رہے، ملتے رہے، اور یہ کہا بھی جاتا رہا مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب عام سیاسی کارکنان کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائیاں اس مافیا کی جانب سے، ہینڈلرز کی جانب سے اور سہولت کاروں کی جانب سے تیز کر دی گئی ہیں، ایسے موقع کے اوپر وکلا سے ملاقاتیں کرنا عمران خان کا ایک زبردست سیاسی کارڈ تھا، کیونکہ وکلا کیونکہ انہیں آئین قانون کے حوالے سے زیادہ آگہی ہوتی ہے۔ جو ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس ہو یا دیگر خفیہ ادارے، ان کے خلاف اس طرح سے آسانی سے کارروائیاں شاید نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے کیسز بھی ہوئے جہاں پر وکلا کو بھی اٹھا کر جو ہے وہ غائب کر دیا گیا۔ بھنڈاری صاحب کچھ گھنٹوں کے لیے غائب رہے، خیر بعد میں وہ واپس آ گئے۔ اسی طرح دیگر وکلا کے اوپر بھی دباؤ بڑھانے کے حوالے سے کوششیں کی جاتی رہیں۔ اب اس ماحول کے اندر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ، اعتزاز احسن جو کہ درخواست دائر کر چکے فوجی عدالتوں کے خلاف، لطیف کھوسہ جو کہ عمران خان کی جانب سے اگلے چند دنوں میں یہ درخواست بھی دائر کر سکتے ہیں، دیگر کیسز بھی لڑ سکتے ہیں، ان دونوں کے چیف جسٹس سے جو ملاقات ہے وہ موجودہ اس سینیریو کے اندر انتہائی اہم جو ہے قرار دی جا رہی ہے۔ وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی اس حوالے سے پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی، کیا اس ملاقات کو ہونا چاہیے؟ تو پاکستان نہیں، پوری دنیا میں اس قسم کی روایات موجود ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ روایت جو ہے وہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے اندر، نواز شریف کے دور حکومت کے اندر بھی رہی کہ وکلا رہنما جو ہیں یا بار کے جو رہنما ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر ججز سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس وقت صورتحال بڑی امپارٹنٹ ہے۔ ایک تو ریویو والا کیس ہے، الیکشن پنجاب اور کے پی والا کیس ہے، معاف کیجیے، فوجی عدالتوں والا کیس ہے، لیکن عام عوام کا اس وقت پرسپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے معاملات کے اندر ڈیلے ہو رہا ہے، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ انہی معاملات کے اوپر بات کی گئی، کیونکہ معاملہ بڑھ رہا ہے، 13 اگست کی جانب اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے کے قریب ہے، اور وکلا رہنما جو ہیں وہ واضح کر چکے ہیں عمران خان سے ملاقاتوں کے اندر کہ اگرچہ اس سے پہلے 14 مئی کا جو فیصلہ آ چکا، الیکشن ہونا چاہیے تھے پنجاب کے پی میں، اس معاملے میں مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں نے آئین اور قانون کو توڑا، لیکن یہ بہانہ بنایا کہ جناب الیکشن ایک دن کروائیں گے، لیکن اب تو وہ بہانہ بھی ختم ہو رہا ہے جب 13 اگست کو یہ اسمبلی مدت پوری کرے گی، اس کے بعد معاملات کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ جو 9 مئی کے بعد حالات پیدا کر دیے گئے عام سیاسی کارکنوں کے لیے، خاص طور پر فوجی عدالتوں میں کیسز چلانے کا، یہ بڑا ہی خوفناک ہے، اور اس کے اوپر یہ درخواستیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اور دوسری بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ، معاملات کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں، سابق چیف جسٹس بھی سامنے آ گئے، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ، انہوں نے ملٹری کورٹس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، اور انہوں نے اپنے وکیل عزیر چغتائی کے توسط سے یہ دائر کی، جس میں وزارت قانون، وزارت دفاع پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کو بھی فریق بنایا گیا ہے، یعنی معاملات اب فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ حتمی مرحلہ سویلین بالادستی کا قیادت عمران خان کے ہاتھوں میں، درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ یہ میرا مقصد کسی جماعت یا ادارے کی حمایت یا حملے کو سپورٹ کرنا نہیں، اس مقدمے میں کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں، درخواست گزار کا مقصد مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث مشتبہ افراد کو بری کرانا بھی نہیں، اور یہ بھی کہا کہ درخواست گزار ملزمان کے کسی فعل کی حمایت بھی نہیں کرتا۔ عام شہریوں کے خلاف کیس چلانے کا فورم کرمنل کورٹس ہیں،
कोर्ट मार्शल की कार्रवाई सिर्फ मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के खिलाफ हो सकती है। कोर्ट मार्शल का मकसद अफवाज में नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना होता है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिर्फ उन सिविलियन का ट्रायल हो सकता है जो फौज में हाजिर सर्विस सिविलियन मुलाजिम हो। दरखास्त के मतन के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट के फैसलों का बुनियादी इंसानी हकूक पर असर पड़ेगा। यह भी इस्तदा की गई कि तमाम अदालतें होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी करार दिया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से किए गए अफराद को कहाँ रखा गया है, डेटा तलब किया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स को कार्रवाई रोकने और कोई भी हतमी फैसला जारी करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। अहम तरीन दरखास्त है ये, सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से दायर की गई। इससे पहले दरखास्त आ चुकी, अब एतजाज हसन साहब की, उससे पहले सिविल सोसाइटी की जानिब से भी, और अब ये साबिक चीफ जस्टिस की भी आ गई, मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब की भी आ जाएगी। अब ये तमाम मामलात हैं, ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं वो इशारा दे रही हैं उस हतमी राउंड की जानिब। इसी माहौल के अंदर ये भी इत्तलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सीनियर जनरलों से मुलाकात करना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब से भी इस बात का इशारा मौसूल हुआ है, मुमकिन तौर पर मुबैना तौर पर मुलाकात हो सकती है आर्मी चीफ की, DGISI की और जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान। और ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि इस हवाले से इब्तदाई जो राब्ता है वो किया भी जा चुका है। मकसद क्या है कि उस तरफ अगर वकला सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस के साथ मिलकर फौजी अदालतों के खिलाफ जा रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक, तो इस तरफ का क्या नुक्ता नज़र होगा, क्योंकि ये हुकूमत इस वक्त इस मामले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है। तो मामलात इंतहाई दिलचस्प, लेकिन अपने फाइनली जो अपना आखिरी और फाइनल हतमी राउंड है उसकी तरफ जाते हुए, और इसी दौरान लंदन में नवाज शरीफ से शाहिद खकान अब्बासी मुलाकात भी करते हैं। शाहिद खकान अब्बासी भी फौजी अदालतों के खिलाफ बयान दे चुके हैं, वो भी कह चुके हैं कि किस बात के ऊपर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोगों का ट्रायल किया जाएगा। ये मुलाकात भी इंतहाई अहम करार दी जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।